آپ کو یہ جتنا بھی معاملات اور یہ جو ایک 8-10 سال سے ڈبیکل اور ڈیزاسٹر ہم کرکٹ کا دیکھ رہے ہیں، یہ جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں، آپ کو جسٹیفائڈ لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹ ایک فیس سیونگ ہے اور یہ ٹائم پاس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، محسن نقوی صاحب نے جو ڈیسیشن لیا نا، پروبیبلی ایک بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں نا کرکٹرز کی بہت کمی ہے، بہت کم لوگ کرکٹ کو جانتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس چیز کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے نا ایک فیصلہ یہ لیا کہ کیوں نہ ایک بڑا نام اور ایک ایسا کرکٹر جس کا دنیا میں نام ہو. Obviously وقار یونس has brilliantly performed in test matches and in ODI. اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. He was such a fantastic fast bowler اور انہوں نے اپنی پرفارمنس. لیکن نظر بھائی سوری انٹرپٹ کرنے کا، ایز اے کرکٹر تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بٹ ان کے ایز اے کوچ کافی کوسچن اٹھتے ہیں. نہیں، وہ آپ کی بات میں اس پر آ رہا ہوں. جی اب تھوڑا سا پریشر جو ہے نا وہ بلڈ کر رہا تھا آفٹر دی ورلڈ کپ کا جو ڈیبیکل ہوا ہے، تو اس سے ان مائی اوپینین یہ تھا کہ تھوڑا سا ڈائیورٹ کرنے کے لیے نا لوگوں کو کہ دیکھیں اگر میں کرکٹر نہیں ہوں، حالانکہ ان کی جو 7 ممبر سلیکشن کمیٹی تھی وہ بھی تو کرکٹرز پر محیط تھی نا. اس میں نان کرکٹر تو 2 یا 1 تھے، مگر مینلی کون رن کر رہا تھا؟ وہاب ریاض تھے، رزاق تھے، محمد اسد شفیق تھے. تو یہ 4 جو تھے دے ہیو پلیڈ آؤٹ اسٹینڈنگلی ویل فار پاکستان. تو یہ تو کرکٹرز کے زمرے میں آتا ہے نا. مگر کیا ہوا؟ اب یہ دیکھیں کہ اس ڈیبیکل کے بعد نا وہ لل تھا، ایک خاموشی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ میں، کوئی ڈیسیجن میکنگ نہیں ہو رہی تھی. آپ کے جو کوچ ہیں ان کی جو رپورٹ تھی، آئی ڈونٹ نو کہ وہ آفیشیلی وہ لیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا لوگوں کو کیسے پتہ چلا. تو گیری کرسٹن کی رپورٹ نے ایک تھوڑا سا جو ہے نا ہیجان برپا کیا پورے پاکستان کے کرکٹنگ انوائرمنٹس میں. تو ان کی جو باتیں تھیں کہ جی اسکل نہیں ہے، ٹیم میں آپس میں یونٹی نہیں ہے، گیم اویئرنیس نہیں ہے، ہمارے آپس میں بڑے پرابلمز نظر آ رہے ہیں، فٹنس لیول نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جب لوگوں کے پاس پہنچی تو میں ایز اے کرکٹر، میرا خیال ہے عرفان، میں بہت زیادہ سوچتا ہوں کہ بھئی اصل جو رسپانسبل ہوتا ہے نا وہ کیپٹن ہوتا ہے کرکٹ میں. بالکل ٹھیک ہے. 11 لڑکوں میں سے آپ کیپٹن کیوں چوز کرتے ہیں؟ آپ کیپٹن اس لیے چوز کرتے ہیں کہ اس کی سیگیسٹی اینڈ وزڈم، اس کی کرکٹنگ انٹیلیجنس، کرکٹنگ اویئرنیس اور ڈیسیژن میکنگ دوسروں سے مختلف ہوتی ہے اور بہتر ہوتی ہے. دیٹس وائی یو میک ہم اے کیپٹن. اب اس کے بارے میں بالکل خاموشی ہے. بھائی کپتان نے کوئی نہ کوئی تو رپورٹ دی ہوگی نا، کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوگا کہ جی وہاں پر. اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، آپ آئرلینڈ چلے گئے، آپ انگلینڈ چلے گئے، مگر کیا کبھی آپ کا کوئی کھلاڑی جو ہے اس نے جا کے نیو یارک میں اسٹیڈیم کا جائزہ لیا، انوائرمنٹس کا زیادہ لیا، ہوا کس ڈائریکشن سے چلتی ہے، پچ کی کیا پوزیشن ہے، بال کتنا سیم کرتا ہے، کتنا باؤنس کرتا ہے؟ کسی نے جا کے کوئی نوٹس بنائے؟ اور وہ آپ بھی ماشاءاللہ وہاں پر موجود تھے. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ تو سب سے پہلے طریقے سے آپ اس کو مینیج کرتے ہیں، مگر اس کے بارے میں کسی نے ذکر نہیں کیا. آئرلینڈ میں آپ نے 3 میچ کھیل لیے، انگلینڈ میں 4، بٹ یو ہیو ناٹ گون دیئر ٹو اسیس دی کنڈیشنز اوور دیئر. تو ان مائی ہمبل اوپینین یہ بہت بڑا ایک پاکستان کی ٹیم کے لیے نا ایک بہت بڑا بلینک تھا کہ انہوں نے کیوں نہیں وہاں جا کے اپنے آپ کو ایکلیمیٹائز کیا، وہاں کی سچویشنز کو ریڈ کیا، وہاں کی پچز کے بارے میں ان کو فرسٹ ہینڈ نالج کیوں نہیں آئی. اب کپتان جو ہے اس کی رپورٹ کا تو مجھے نہیں پتا. عرفان اگر آپ کو پتا ہو تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں. کپتان کی بھی نہیں آئی.